بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو ابھی تک کوئی نہیں آیا لیکن ہم شروع پہ کر لیتے ہیں ہم لوگ کی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے حج اور عمرے کی تاریخ کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے حج اور عمرہ شروع ہوا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ حج اور عمرہ جو ہے اصل میں حضرت ابراہیم نے جو کام کیے تھے انہی کی سنتوں کو، ان کے اور ان کے خاندان کی سنتوں کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، اور وہی ہم سب جو ہے قیامت تک انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے حج اور عمرہ کے کچھ مسائل ہیں، وہ پھر ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے، جیسے جیسے وہ مسئلہ آئے گا اس طریقے کو بھی ہم پڑھیں گے کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حج کی فرضیت، کہ حج فرض ہے، اس کا ہمیں کیسے پتا؟ فرض وہ چیز ہے دین میں جس کو نہ کرنا گناہ ہوتا ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ دوسرا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اچھا، بنیاد سے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور ہم لوگوں نے کیا سمجھا، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے، کہ اسلام جو ہے وہ صرف نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور روزے ہے، ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین، یہ حدیث میں کیا رہا ہے کہ یہ ایک بنیاد ہے، یعنی یہاں سے اسلام کی بنیاد ابھی پڑی ہے، اس کے بعد عمارت تو ابھی بننی ہے ساری۔ تو جو ہم نے یہ پڑھا کہ عبادت کیا ہے، عبادت اصل میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، کہ یہ بنیاد ہے۔ اب اس پہ ہم نے ساری زندگی اپنی کیسے گزارنی ہے؟ اللہ کے حکم پہ۔ اور وہی بات ہے کہ ہمیں نماز کو بھی دیکھا جائے تو نماز بھی ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں، چاہے ہم کھڑے ہیں، چاہے ہم بیٹھے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، کسی بھی حال میں ہم اللہ کی حکم کی فرما برداری کریں گے۔ حج بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ چاہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں یا چاہے ہم کہیں باہر چلے گئے ہیں، سفر میں چلے گئے ہیں، ہم نے اللہ کا حکم ہی ماننا ہے۔ حج کے جب بھی ہم اگر احکام دیکھتے ہیں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جو عام زندگی میں بالکل وہ نہیں ہے، جیسے نماز کو وہاں پہ یہ عرفات میں بہت ٹائم ہے نماز پڑھنے کا، لیکن ایک تو ہم نمازوں کو قصر کرتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھ لیں۔ دوسرا، وہاں پہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور مغرب کے بعد سورج جب غروب ہو گیا تو وہاں سے مزدلفہ جانا ہے۔ اب وہاں پر مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، فرض نماز ہے، اس کا ٹائم ہے، لیکن وہاں پہ جان بوجھ کر یہ حکم دیا گیا کہ نماز کے بغیر یہاں سے مزدلفہ جانا ہے، اور پھر مزدلفہ پہنچ کر عشاء اور مغرب کی نماز کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ تو اس کی اجازت کسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی اگر سبب ہو گیا، لیکن وہاں بغیر سبب کے، وہاں تو ابھی ٹائم بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو حکم ہے کہ اب یہاں سے آپ جائیں بغیر نماز پڑھے اور مزدلفہ جا کے نماز پڑھے۔ اسی طرح عام حالات میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے فیس کور کرنا فرض ہے، کہ اپنے آپ کو جس طرح وہ کور کر سکتی ہیں وہ کور کریں، لیکن حج میں چہرہ کور نہیں کرنا، گلوز نہیں پہننے، یعنی کہ ویسے آپ سارا جو ہے اچھے طریقے سے جسم کو کور کریں گے، سر پہ دوپٹہ لیا ہوگا، لیکن چہرے کو کور کرنا وہ نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ تب حج اور عمرے کے دوران چہرہ کور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری
جو ہمیں حج کیا سکھا رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی بات ماننی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ پھر وہاں پہ اب ہمیں بحث نہیں کرنی کہ اچھا یہ یہاں پر یہ حکم کیوں دیا، عام زندگی میں تو یہ حکم ہے۔ وہ خاص حالات ہیں، وہ خاص وقت ہے، اس میں وہ حکم دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ، یعنی سوال جواب مت کیا کرو۔ تو یہاں پر ایک تو ہمیں کتنی یعنی کہ ایک حدیث سے ہی ہمیں کتنی تعلیمات مل گئیں، کتنی ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حج فرض کیا گیا ہے، یعنی ایک بار حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر نفلی حج میں، اس کا بھی ثواب ہے۔ جیسے عام دنوں میں فرض نماز ہے ہم پہ، وہ تو فرض ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر نوافل ہے جو فرض تو نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ اس لیے پھر ہم نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو ثواب حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ تو اچھا، ایک تو یہ، پھر ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا ہر سال ہم کریں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ اور تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے، پھر اس میں اختلاف کرتے تھے۔ اچھا، جب بہت زیادہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر ایک تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے کرنے والے کام کے لیے کیپیسٹی نہیں رہتی، طاقت ہی نہیں رہتی، اس بحث میں ہی ہم اپنی طاقت کو گنوا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر پھر ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم نہ کر سکتے۔ تو اس لیے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حج اور عمرہ کی فضیلت، حج مبرور ادا کرنے والا جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، یعنی کہ ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی زیادتی کا کام نہ ہو، نیک نیتی سے کیا ہو، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور پھر عمرہ کہتے ہیں کہ اگر عمرہ کیا اور پھر دوبارہ جب عمرہ کرتا ہے تو بیچ میں جتنے گناہ کیے، جو غلطیاں ہو گئی، وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، عمر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی ابھی وہ مسلمان ہو رہے ہیں عمر بن عاص، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک شرط پر آپ سے بیعت کروں گا
وہ یہ کہ میرے گناہوں کی معافی کی ضمانت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اب وہ کتنا بھی گناہ گار ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جو شخص اسی طرح ہم مسلمان اگر ہمیں علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا ہمیں علم نہیں تھا، ہم نے کچھ گناہ کر لیا، اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کر دی، بس وہ پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا ہجرت تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور تیسرا حج۔ یعنی تین چیزیں ہیں جو تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کا ادا کرنا کتنی بڑی نیکی ہے کہ جو بھی زندگی میں گناہ ہوگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بخش دیں گے۔ سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر حج کیا، اس کے اور اس دوران پھر کوئی بےہودہ بات نہیں کی، اس کے تمام پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پے در پے حج اور عمرہ محتاجی اور فقر دور کرتے ہیں۔ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ یعنی حج بہت ہی فضیلت والی نیکی ہے، اور حج جو ہے پچھلے گناہوں کو معاف کرتی ہے، اس کے بعد فقر، تنگی اور محتاجی کو بھی دور کرتی ہے۔ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ میں کمزور دل حضرت حسن بن علی کہتے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا جہاد کر جس میں تکلیف نہیں، یعنی حج۔ اب ایک بندہ آیا وہ کہہ رہا میں بہت کمزور دل ہوں، بہت ضعیف ہوں، تو میں یہ جہاد اور جنگ وغیرہ سے اس کو ڈر لگتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا مشورہ دیا کہ ایسا جہاد کرو جس میں تکلیف نہ ہو، یعنی حج کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ یعنی کہ جہاد جو ہے وہ قتال یہاں سے مراد ہے نا، کہ جنگ کرنا دشمن کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین جہاد حج کرنا ہے۔ حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ، غازی کسے کہتے ہیں؟ جو جنگ کرنے گیا اور پھر زندہ واپس آ گیا، اللہ کی راہ میں جنگ کی اور زندہ واپس آ گیا۔ اور حاجی اور عمرہ ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی حج اور عمرہ کرنے جائے گا، ایک تو یہ سب سے بڑی کیا فضیلت بتائی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، اور پھر مہمانوں کو جو وہ مانگیں گے انشاءاللہ ان کو ضرور ملے گا۔ مہمان کو کوئی منع تھوڑی کرتا ہے، تو اس لیے کہا کہ وہاں جا کے خوب دعائیں مانگو کہ جو کچھ تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔
رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں ہر گناہ کا غلط کام کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، تو عمرہ کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت موکل کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو موکل نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ اسی دوران ہمیں بیماری نے آ لیا اور ابو موکل فوت ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے فارغ ہوئے اور واپس مدینہ تشریف لائے تو میں حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے موکل، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ موکل نے عرض کیا، ہم نے تیاری کی تھی لیکن ابو موکل فوت ہو گئے اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے، جسے ابو موکل نے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس پر کیوں نہ نکل پڑی؟ حج بھی تو فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ خیر، ہمارے ساتھ تو تیرا حج نہ ہو سکا، اب رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو وہ میاں بیوی تھے جنہوں نے حج کی تیاری کی ہوئی تھی لیکن وہ نہیں جا سکے، کیونکہ وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس کو وصیت کی تھی کہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی اونٹ پر چلی جاتی، کیونکہ حج بھی تو اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیسے ہم اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں کہ یہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہم اس کو حج اور عمرہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ مہینے میں سے اگر ہم کچھ سیونگ کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو مہینے کی سیونگ ہے یہ ہم اللہ کی راہ میں، جیسے عام طور پر کہا گیا کہ 1/4 مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کو پسند کیا گیا ہے، تو اس طرح سے سیونگ کر کے اور عمرہ اور حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہی کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرا دے۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر تجھے حج کراؤں۔ عورت نے کہا، اپنے فلاں اونٹ پر۔ خاوند نے کہا، وہ تو اللہ کی راہ میں دے دیا جا چکا ہے۔ پھر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی سلام عرض کرتی ہے، اس نے مجھ سے آپ کے ساتھ حج کرنے کی درخواست کی اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرا دو۔ میں نے کہا، میرے پاس سواری نہیں جس پر تجھے حج کراؤں۔ تو اس نے کہا، اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ۔ میں نے بیوی سے کہا، وہ تو اللہ کی راہ میں دے دیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسی اونٹ پر حج کرا دیتا تو وہ عمل بھی فی سبیل اللہ ہوتا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ میری بیوی نے مجھے آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو کہ اصل میں وہ کیا ہے کہ ان کی اس عورت کی نیت اتنی زیادہ نیک تھی، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اس کا ضرور مجھے بتائیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسی اونٹ پر اس کو کرا دیتے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا، لیکن اب اس نے تو وہ دے دیا تھا اونٹ، تو اب اس کے پاس نہیں تھا۔ اب وہ کہا کہ مجھے میری بیوی نے ہی بھیجا ہے اور کہا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ مجھے آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔
اس کے ساتھ انہوں نے وضاحت میں دی ہے کہ ایک حدیث میں رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر بتایا گیا، جبکہ دوسری حدیث میں رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر بتایا گیا۔ اجر و ثواب میں یہ فرق عمرہ ادا کرنے والی کی نیت، خلوص اور عقیدہ کی بنیاد پر ہوگا، یعنی جو جس نیت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کو عطا فرمائیں گے۔ حاجی یا معتمر، معتمر کون ہے؟ جس نے عمرہ کرنا ہے، اگر حج یا عمرہ ادا کرنے سے پہلے راستے میں ہی فوت ہو جائے تب بھی اسے حج یا عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے ہی میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی نیت سے نکل گیا، حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے یا جہاد کی نیت سے وہ گھر سے نکلا اور راستے میں ہی اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اس کا ثواب دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں جو حدیث آگے بتائی جائے گی کہ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی یا معتمر قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، یعنی جو حالت احرام میں احرام اس نے باندھا تھا حج یا عمرے کا اور وہ راستے میں فوت ہو گئے تو وہ تلبیہ کیا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں، اور یہ جو بھی حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے یہ الفاظ وہ بار بار وہ دہراتا ہے، احرام باندھتے ہوئے نیت بھی کرتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی جیسے ہم عید پر تکبیرات پڑھتے ہیں آتے جاتے، بہت زیادہ تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح جو حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے اس کو تلبیہ کہنے کا حکم ہے۔ حج کی اہمیت کیا ہے؟ وسائل رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں اور وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے انہوں نے حج نہیں کیا، ان پر جزیہ مقرر کر دیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے انہوں نے کہا جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ دوسرے وسائل میسر آنے کے بعد حج ادا کرنے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلد کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر وسائل ہیں، یعنی کہ کچھ چیزوں کا بتایا گیا ہے جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حج کب فرض ہوتا ہے، حج کی شرائط کیا ہے، کب پتہ چلے گا کہ اچھا اب اس شخص پر حج فرض ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حج کی شرط مردوں کے لیے مالدار ہونا، یعنی اتنا مال ہو کہ وہ حج آسانی سے حج اور عمرہ کر سکتا ہے۔ عمرہ تو خیر فرض عبادت میں نہیں آتا، لیکن حج کے لیے آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو، آزاد ہونا، تو یہ تو اب ہے ہی نہیں نا، شرط ختم ہی ہو گئی ہے کیونکہ اب تو کوئی غلام نہیں ہے۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، صحت مند ہونا، اگر صحت اچھی ہے آرام سے سفر ہو سکتا ہے، وہاں پر حج ادا کر سکتے ہیں۔ راستے کا پرامن ہونا، کوئی راستے کا خطرہ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا۔ اب اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو پھر جلد سے جلد حج کرنا چاہیے، اس میں پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عورتوں کے لیے ان تمام شرائط کے علاوہ ایک تو ہے محرم کا ساتھ ہونا۔ محرم یعنی کہ یا تو شوہر ہو، باپ ہو، اور بھائی، بیٹے۔ محرم وہ رشتے ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور حالت عدت میں نہ ہونا۔ جو عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عدت کا وقت گزار رہی ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے، وہ اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ عورتیں اگر حج کرنا چاہتی ہیں تو وہ عدت میں نہ ہو۔ تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں جس کے پاس بھی میسر ہیں اس کو حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ اگر اس میں پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا بتایا کہ اگر وہ مر گیا اسی حالت میں تو پھر وہ یہودی مرے یا عیسائی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا حضرت عمر نے کیا کہا کہ جن لوگوں پہ حج فرض ہے اگر انہوں نے حج نہیں کیا ہوا اس کی تحقیق کرو، ان پر جزیہ لگا دو۔ تو جزیہ ایک ٹیکس ہوتا تھا جو غیر مسلم لوگوں پر لگایا جاتا تھا کہ وہ مسلمان حکومت میں رہ رہے ہیں اور وہ ٹیکس دے کر رہیں گے۔ حج اور عمرہ قرآن مجید کی روشنی میں استطاعت رکھنے والوں پر حج ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی حج اور عمرے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حج اور عمرے کے متعلق وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو حق ہے میرا لوگوں پہ کہ جس کو میں نے اتنا دیا ہے، استطاعت دی ہے، وہ ضرور اللہ کے گھر کا حج کرے، وہ ضرور اللہ کے گھر کی نیت رکھے، کیونکہ اللہ کے گھر کو دیکھنا، وہاں جانا، ہر نعمت، ہر آسائش اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم اسی کے باقی دنیا کے کام کرنے اور ایک حج نہ کریں، اس کے گھر کا طواف نہ کریں، اس کے گھر کے لیے سفر نہ کریں، تو کہا کہ اللہ تو تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر جو حج کے فائدے ہیں، جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کے فائدے حاصل ہوں گے وہ انسانوں کے لیے ہیں۔ جیسے نماز کا حکم دیا گیا وہ اللہ نے دیا، لیکن اس میں فائدے ہمارے لیے ہیں۔ روزے ہم پہ فرض کیے گئے، اس میں ہمارے ہی لیے فائدے۔ اسی طرح حج میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہاں انسان ہی اس فائدے سے، اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ حج کے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ حج کے دوران شہوانی افعال، لڑائی جھگڑا اور دیگر تمام گناہ کے کام حرام ہیں۔ قرض لے کر یا مانگ کر حج ادا کرنا جائز نہیں۔ تو اس کے لیے سورۃ البقرہ میں ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران کوئی شہوانی فعل، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک عمل کرے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو۔ احرام باندھنے کے بعد کسی عذر کی بنا پر حرم نہ پہنچ سکتے پر حاجی یا معتمر استطاعت کے مطابق ایک اونٹ، گائے یا بکری قربان کرے گا۔ بیماری، سر کی تکلیف کی وجہ سے یوم نحر سے قبل احرام اگر کسی شخص کو کھولنا پڑے تو اسے 3 روزے یا صدقہ ایک قربانی دینی پڑے گی۔ حرم سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتع ادا کر سکتے ہیں، لیکن حرم کے اندر رہنے والے لوگوں کو حج قران اور حج تمتع کرنا منع ہے۔ اچھا، حج قران کیا ہے؟ کہ احرام باندھا۔ احرام اصل میں کیا ہے؟ وہ خاص لباس، مردوں کے لیے وہ 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں اور عورتوں کا لباس ہی ان کے لیے احرام ہے۔ تو اب کہا کہ جب احرام باندھ دیا جاتا ہے تو کچھ پابندیاں حاجی اور معتمر پر عائد ہو جاتی ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حرم سے جو باہر رہنے والے لوگ ہیں وہ حج قران اور حج تمتع ادا کر سکتے ہیں، یعنی حرم سے باہر کے لوگ میں مکہ سے باہر کے لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر سعودی عرب سے جو باہر ہیں وہ بھی حرم سے باہر ہیں۔ حج قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام باندھا، اسی احرام سے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا۔ حج تمتع جو کہ عام طور پہ سعودی عرب میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں، اور حج تمتع کیا ہے کہ جس میں عموماً پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں کہ احرام باندھا اور پہلے جا کے عمرہ کر لیا۔
اس کے بعد پھر عمرے سے فارغ ہو کے احرام اتار دیتے ہیں. جب حج کے دن آئیں گے تو دوبارہ احرام باندھا جائے گا حج کے لیے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے، اب جو لوگ تو پہلے چلے گئے ہیں، ابھی حج میں دن ہے، وہ پہلے عمرہ کر لیں گے. اب کچھ لوگوں کا ٹکٹ جو ہے، ان کی فلائٹ بالکل حج سے ایک دن پہلے وہاں جائے گی، 2 دن پہلے چلی جائے گی. اب وہ کیا کریں گے؟ پہلے حج کر لیں گے پھر عمرہ کر لیں گے. لیکن احرام پہلے حج کر لیا، احرام اتار دیا، اب دوبارہ احرام باندھیں گے عمرے کا اور پھر عمرہ. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج کران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی ملک سے باہر، جیسے سعودی عرب سے باہر جو لوگ جائیں گے، اب وہ حج کران کر رہے ہیں. حج کران اور حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ہے، تو اب اس لیے ان کو قربانی ادا کرنا واجب ہے، یعنی کہ وہ قربانی وہاں پہ ضرور کریں گے. اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو قربانی دینا ضروری نہیں. جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا اسے 10 روزے رکھنے چاہیے. کسی شخص کی طرف سے عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے احرام باندھ دیا جائے تو اس حج یا عمرہ کو کسی دوسرے شخص کے نام سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یہ ایک آیت کا ترجمہ بتایا گیا کہ جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو، اور اگر کہیں روک لیے جائے تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو. اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی ذبح نہ ہو جائے، اپنے سر نہ مونڈو، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ اس کی وجہ سے اپنا سر منڈوا لے. یعنی قربانی کے بعد سر منڈوایا جائے گا، یا قصر بھی کہتے ہیں کہ بالوں کو کاٹ لے لیکن سر منڈوانا افضل ہے. عورتیں جو ہیں اپنے بال تھوڑے تھوڑے کاٹتی ہیں اپنے سر. اچھا، اس کے اگر وہ نہیں کر سکتا تو فدیہ کے طور پر روزے رکھنے چاہیے، یا صدقہ دینا چاہیے، یا قربانی کرنی چاہیے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو، تم حج سے قبل مکہ پہنچ جاؤ، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر جا کر، یعنی پورے 10 روزے رکھے. تو یہ حج کران اور حج تمتع جو عمرہ اور حج دونوں وہاں پہ کریں گے ان کے لیے قربانی ہے. اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا پھر وہ 10 روزے رکھے گا. اور ان کا کیا طریقہ ہے کہ 3 روزے وہ وہاں رکھ لے گا اور 7 روزے جب وہ گھر واپس آ جائے تو پھر وہاں رکھے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنا منع ہے. اگر کوئی شکار کرے تو اسے شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینی چاہیے. یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. اگر ہو گیا کوئی شکار تو پھر اس کا وہی فدیہ دیا جائے گا کہ اسی طرح اتنے ہی جانور کو قربان کر لو، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا روزے رکھنے ہوں گے. حالت احرام میں سمندری شکار کرنا، اسے کھانا جائز ہے. اب یہاں بھی قرآن پہ ہی حکم ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. جہاں تم ٹھہرو وہاں اسے کھا بھی سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار تم پر حالت احرام میں حرام کیا گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. حج یا عمرہ کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں کا طواف یعنی صحیح کرنے کا حکم ہے. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے. جو شخص برضا اور رغبت کوئی بھلا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدرت کرنے والا ہے. وضاحت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے صفا پر عصاف اور مروہ پر نائلہ بت رکھے ہوئے تھے اور ان کا طواف کرتے تھے. اس وجہ سے مسلمان صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں متذبذب تھے کہ شاید صفا اور مروہ کی صحیح زمانہ شرک کی ایجاد ہے. مذکورہ بالا آیات میں اللہ نے ان کے خیالات کی تردید کر دی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. تو اللہ تعالیٰ، یہ ہم نے قرآن پاک میں بھی اس دفعہ لیسن میں پڑھا تھا کہ جب صحیح کا وقت آتا تھا تو صحابہ نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ تو
اسلام سے پہلے لوگ ادھر بت رکھ کے اس کے ارد گرد وہ کرتے تھے طواف، تو اب یہ پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ تمہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بھی عمرہ کرنے جائے گا، حج کرنے جائے گا، وہ صفا اور مروہ کی صحیح ضرور کرتا ہے۔ حج ادا کرنے کے ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن ہے۔ مزدلفہ میں اللہ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے۔ مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے۔ یہاں بھی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو خوب یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے تم بھی پلٹو، اللہ سے معافی مانگو، یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ عرفات جو ہے، وقوف عرفہ جو ہے 9 ذی الحج، یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ عرفات کے میدان میں کہتے ہیں اس دن جو بھی پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ تو یہ جو ہے حج کا افضل ترین رکن ہے جو 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، وقوف عرفہ، اور وہاں پر پہنچنا ہے، یعنی کہ وہاں شام کو نکل آنا ہے وہاں مغرب کے بعد، اس کے بعد جانا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں مشعر الحرام ہے، تو کہا کہ وہاں بھی خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد پھر ایام تشریق جو 11، 12، 13 ہے، اس میں بھی کہا کہ اللہ کی خوب عبادت کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ طواف زیارت کرنا حج کا رکن ہے۔ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے اعلان دے دو، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور مقررہ دنوں یعنی ایام نحر اور ایام تشریق میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی ذبح کریں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی یہ ہے طواف زیارہ۔ طواف زیارہ کب کیا جائے گا؟ جب قربانی ہو جائے گی پھر جا کے، تو اس کو بھی کہا گیا کہ یہ فرض ہے، یعنی حج کا اہم رکن ہے۔ حج کی شرائط ہم نے پہلے دیکھ لیے کہ مالدار، آزاد، عاقل مسلمان مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ 3 شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں ہے: ایک سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا مجنون یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو کسی بھی حکم کا مکلف نہیں کرتی۔ نہ سوئے ہوا پر کوئی حکم آتا ہے جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے، اور نہ بچے پہ ہے کوئی حکم جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور نہ جنون کہ جو بیمار ہے، کوئی دماغی مرض میں مبتلا ہے، اس پر کوئی حکم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ تو کوئی بچپن میں اگر ماں باپ کے ساتھ چلا گیا چھوٹا بچہ، وہاں پر اس نے حج کر لیا ہے، اب جب جوان وہ ہوا ہے اور اگر اس کو استطاعت ہے حج کرنے کی تو اس کو دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ اسی طرح غلام تو خیر اب وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں جو غلامی میں حج کرے، تو جب اس کو پھر اپنا بھی آزاد ہو جائے اور اس کے پاس اتنا مال ہو تو اسے بھی دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا، نہایت سیاہ بالوں والا آیا، جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
اور محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی وہی کلمہ۔ دوسرا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، بشرطے کہ تمہیں وہاں تک جانے کی قدرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر خرچ اور سواری، یعنی اگر تمہارے پاس سواری کا بھی انتظام ہے اور سفر کا خرچ بھی ہے تو پھر تمہیں حج ضرور کرنا چاہیے۔ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم، مثلاً باپ، بھائی، بیٹا، چچا، ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہی ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی کہ تمہیں جو حج وہاں جہاد پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جا کے اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ حج کرو، اسے تنہا نہ چھوڑو۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے حج کر۔ عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا بھی سفر کی شرط کے لیے۔ تو یہ بھی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ان عورتوں کو جو خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی تھی مقام بیدا سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے۔ راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا بھی حج کی شرائط ہے۔ حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں حج ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا ثابت نہیں۔ بیٹوں یا بیٹیوں کی غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے حج کا ثابت ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ یعنی ہمارے پاکستان میں بہت سے، اب تو خیر شکر ہے بہت شعور اور علم آ گیا ہے، لوگوں نے جلدی حج کا سوچنا شروع کر دیا، ورنہ یہ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے اچھا اب ہم شادیاں کر دیں گے بچوں کی تب ہم حج کے لیے جائیں گے۔ تو کہا کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے رکنے کی، اور بلکہ حج اور عمرے کا تو یہ کہ جتنی جلدی ینگ ایج میں اللہ موقع دے اور اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ حج اور عمرے میں ساری جو ہے وہ مشقت ہے کافی۔ حج کا بھی ہم دیکھیں، حج تو 3-4 دن کا وہ ہے، ایک یہاں سے مینا جانا ہے، مینا سے عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ جانا ہے، پھر واپس مینا جانا ہے، اور پھر طواف جو کرنے ہیں 7 چکر۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بلکہ ینگ ایج میں کوشش کرنی چاہیے کہ حج اور عمرہ ادا کیا جائے، کیونکہ اس ایج میں ہی آپ اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اب جو بھی عمریں گزر گئیں، اب جو وقت ہے اللہ ہمیں اسی میں توفیق دے اور ہم جائیں ضرور، اللہ ہمیں اپنے گھر بلائے، اللہ سے دعا ہے یہی۔ اچھا، میقات کے مسائل۔ میقات کیا ہے؟ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے۔ اچھا، میقات 2 قسم کے ہیں، ایک تو وہ مقام جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور دوسرا وہ وقت۔ اب وقت کیا ہے؟ میقات زمانی، یعنی وہ زمانہ جس کے اندر حج کرنا ضروری ہے، تو وہ تو حج کے لیے تو مخصوص ہے نا، ذیقعد اور ذی الحج۔ یہ ہے کہ ذیقعد میں لوگ جانا شروع کر دیتے، جیسے اب پاکستانیوں میں سے جس نے حج کرنا ہے وہ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ چلے گئے اور کچھ ابھی جائیں گے انشاءاللہ حج تک، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ عمرہ کے لیے جو وقت ہے وہ پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ عمرہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، حج پہ جا رہے ہیں ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اگر صرف عمرہ کے لیے جاؤ تو وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مکانی کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں سے حج یا عمرہ ادا کرنا ہے، تو عام طور پر جو ہے حدود حرم جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ اب ذوالحلیفہ جو پاکستانی ہے وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر عمرہ باندھتے ہیں، یلملم اہل یمن، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لیے یلملم کا جو مقام ہے وہاں پہ
وہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ اور علاقوں کو عراق کی طرف سے آنے والے کہاں اپنا احرام باندھیں گے، اور جو یورپ وغیرہ سے آ رہے ہیں وہ سارے انہوں نے فکس کر دی ہیں۔ باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے درج ذیل 5 مقامات ہیں، میقات ہیں۔ تو اس میں سے یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے تو یلملم ہے، اہل عراق جو ہے وہ ذات ارگ سے، اہل یمن، اہل نجد قرن المنازل میں اپنا احرام باندھیں گے۔ احرام وہی ہے کہ جو 2 چادریں ہیں مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے ان کا لباس کہتے ہیں احرام ہے۔ عارضی طور پر رہائش پذیر بیرونی حجاج حج اور عمرہ کا احرام اپنی رہائش گاہ سے ہی باندھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جوفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائی۔ یہ میقات ان ملکوں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کے ارادے سے اطراف سے آئیں۔ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں گے، حتیٰ کہ اہل مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں گے، یعنی جو حرم کے اندر رہ رہے ہیں اب وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلتے ہیں۔ اچھا، میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا، بیدا وہ جگہ ہے۔ اچھا، احرام جب باندھ دیا جائے گا اس کے بعد کیا ہے، وہ تلبیہ پڑھنا بھی شروع کر دیں گے۔ تلبیہ وہی ہے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ احرام کی قسم کیا ہے؟ احرام جو ہے وہ عمرے کے لیے، اس میں صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ حج افراد، اچھے حج افراد وہ ہے جو صرف حج ہی کرتے ہیں، یعنی صرف حج کا احرام۔ حج کران، اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ اور تمتع، جیسے کہ پہلے بتا دیا تھا کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، پھر عمرہ مکمل ہونے کے بعد کھول دیا جاتا ہے۔ ایام حج میں اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ اسی طرح حج کران کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ جو لوگ قربانی کا جانور مکہ ساتھ لے کر نہ جائیں، ان کے لیے حج تمتع کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب جو حج کران کریں گے وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر جائیں گے، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مکہ سے باہر کے لوگ ہیں وہ اس کی نیت کرتے ہیں حج کران کی، جو سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں۔ اور جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں وہ وہاں سے جانور خریدیں گے، کیونکہ وہ عمرہ پہلے کریں گے، عمرہ کے بعد احرام اتار دیں گے، پھر دوبارہ احرام باندھیں گے، پھر حج کریں گے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں ہم حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حرم میں ہی رہے، اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام اتار دے۔ حضرت اسماء فرماتی میرے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا لہٰذا میں نے احرام کھول دیا، اور حضرت زبیر جو ان کے شوہر تھے ان کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے وہ احرام ہی میں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کران کا احرام باندھا تھا، یعنی کہ جو حجۃ الوداع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اور وہ کون سا تھا؟ حج کران۔ حج کران وہ ہے جس میں ایک احرام باندھا جاتا ہے، اسی میں عمرہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر قربانی کا جانور بھی ساتھ رکھا جاتا ہے، اور پھر اسی احرام میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتارا اور اسی احرام میں حج کر لیا، وہ ہے حج کران۔ اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوا، یعنی جب انہوں نے احرام باندھا تو کیا نیت کی؟ لبیک کا عمرہ و حج، جس کا مطلب ہے میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوا۔ اور کوئی صرف عمرے کے لیے جا رہا ہے تو وہ کہے گا
لبیک عمرہ، جو حج کر رہا ہے وہ کہے گا لبیک حج، یہ اس کی نیت کے الفاظ ہیں جو احرام باندھ کے کرتے ہیں۔ حج تمتع کا احرام باندھنا افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کی 4 یا 5 تاریخ کو مکہ پہنچے اور غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو آگ میں ڈالے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں علم نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا ہے، وہ اس کی تعمیل میں تردد کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا گویا کہ لوگ تردد میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہے تو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، یہی مکہ سے خرید لیتا۔ پھر جس طرح لوگوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تمتع کے لیے اعلان کھولا، اسی طرح میں بھی کھول دیتا۔ یعنی یہاں پہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں حج قران کا احرام باندھا تھا، انہوں نے حج قران ادا کیا، لیکن اب وہاں جب پہنچے ہیں آپ نے لوگوں کا تم حج تمتع ادا کرو کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اب مسلمان کیوں نہیں مان رہے تھے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حج قران کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر وہ بات جو مجھے یہاں آ کر معلوم ہوئی ہے اگر مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا، میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لے کر آتا، لیکن پہلے پتا ہی نہیں تھا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، انہیں تو وہاں پہنچ کے جب وہ مکہ پہنچ گئے ہیں تو ان کو علم دیا گیا وحی کے ذریعے کہ حج تمتع کا احرام باندھنا افضل ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم پڑھ لیتے ہیں کہ پاکستانیوں کے حصے میں تو آیا ہی حج تمتع ہے اور اسی کا احرام باندھنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے اس بات کا علم ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ چلتا بلکہ مکہ ہی سے خریدتا۔ تو یہیں تک اس کو ہم روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں بلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو ہے پہلے تو وہی بات ہے اس کا علم بھی حاصل کر لیں کتنی، یعنی کہ یہ چیزیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے نا کہ ان چیزوں سے ایک تعلق ہوگا تو پھر دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، اس جگہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے سمجھتے ہیں انسان انوالو ہوتا ہے۔ اور ہم دعا کریں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نیکی رکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین دین کو سمجھنے والا، قرآن کو بہترین سمجھنے اور پڑھنے والا بنائے، ہمیں اس کے بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ حج کے لیے چلے گئے ہیں، جو ابھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے، خیر خیریت سے واپس اپنے گھروں میں لے کر آئے، اللہ ان کو وہاں بھی عافیت میں رکھے، بہترین طریقے سے ان کو حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنے گھر کے راستے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔